بالائی علاقوں میں شدید برفباری، سیاح پھنس گئے، مقامیوں کی زندگی بھی مشکل۔ مری میں 24 گھنٹے سے برفباری کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ برفباری کے باعث چٹا موڑ پر گاڑیاں بند ہونے سے سیاح پھنس گئے۔ ہوٹل کے کمرے میں گیس بھرنے سے بے ہوش 43 مزدوروں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ مری میں مزید سیاحوں کا داخلہ بند۔ پاک فوج کا سوات میں شدید برفباری کے دوران ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن۔ پاک فوج نے فوری طور پر سڑکوں سے برف صاف کر کے ٹریفک بحال کی۔ شدید برفباری کے باعث سوات میں متعدد سیاح اور مقامی افراد محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ بلوچستان میں بھی پاک فوج کا ریسکیو آپریشن جاری۔ یوب میں پھنسی گاڑیوں کو نکالنے کا عمل تیز۔ اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا، گل پلازہ جیسے واقعات ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں سانحے پر سیاست کرنا جرم ہے۔ نہ جانے کہاں سے سانحے گل پلازہ کو 18ویں ترمیم سے جوڑ دیا گیا۔ گورنر سندھ کا سانحے کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے سوال کیا، ذمہ دار کیوں آزاد گھوم رہے ہیں؟ گل پلازہ کی آگ 2 گھنٹے میں کیوں نہیں بجھی؟ سب کو نظر آ رہا ہے، آپ کو کیوں نہیں آ رہا؟ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں شدید برفباری، کئی فٹ برفباری سے راستے بند، لینڈ سلائیڈنگ سے مشکلات۔ چترال میں برفانی تودا گھر پر گرنے سے 9 افراد جاں بحق۔ امدادی کارروائیوں کے دوران خواتین اور بچے کو بچا لیا گیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں 5 خواتین اور 4 مرد شامل۔ وادی تیرہ میں شدید برفباری، مسافر راستوں پر پھنس کر رہ گئے۔ گاڑیاں برف سے ڈھک گئیں۔ کاغان میں 3 فٹ برف پڑنے سے مرکزی سڑک بند ہو گئی۔ بٹگرام میں 4 فٹ برف پڑنے کے بعد مقامی آبادی گھروں میں محصور۔ سوات میں بھی برفباری کے بعد راستے بند ہیں۔ سکردو میں برف پڑنے کے بعد کڑاکے کی سردی نے لوگوں کے دانت بجا ڈالے۔ پارہ -11 ڈگری تک گر گیا۔ آزاد کشمیر میں بھی بارش اور برفباری کے بعد ٹھنڈ بڑھ گئی۔ باغ میں برفباری سے نظام زندگی مفلوج۔ سڑکوں پر کئی فٹ برف پڑی ہے۔ تاوبٹ میں 3 فٹ برف پڑ چکی ہے۔ لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ بلوچستان میں بارش اور برفباری کے بعد خون جماتی سردی۔ کوئٹہ میں 1 فٹ برف پڑنے کے بعد پارہ -9 تک گر گیا۔ شدید سردی نے لائنوں میں پانی جما دیا۔ 35 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ زیارت میں درجہ حرارت -11، چمن -6 اور یوب میں -5 ریکارڈ۔ کوئٹہ کی سرد ہواؤں کے باعث کراچی میں سردی کی لہر اتوار تک جاری رہنے کا امکان۔ گل پلازہ میں آتش زدگی کے وقت مسجد اور ریمپ کی جانب کے دروازے کھلے تھے۔ نیچے اترنے والے چاروں دروازے بند تھے۔ صرف دکانداروں کو معلوم تھا کون سے دروازے بند اور کون سے کھلے تھے۔ اینی شاہد کی ایئر وائی نیوز سے گفتگو۔ بتایا ہماری کراکری کی شاپ تھی اور ہماری گاڑی اوپر رہ گئی تھی۔ سب سے آخر میں ہم وہاں سے بچ کر بھاگے۔ گل پلازہ میں ریسکیو آپریشن جاری۔ ملبے سے 3 ڈیجیٹل ویڈیو ریکارڈز برآمد۔ مسجد کے قریب کمرے سے 3 DVRs ملے۔ آگ لگنے کی وجوہات جاننے میں اہم شواہد ملنے کا امکان۔ گل پلازہ میں بیسمنٹ تک رسائی کے لیے آپریشن جاری۔ تہہ خانے میں لاشیں ملنے کا خدشہ۔ اسپتال ذرائع کا کہنا ہے جاں بحق افراد کی تعداد 71 ہو گئی۔ امدادی سرگرمیوں کے ساتھ باقیات کو بھی تلاش کیا جا رہا ہے۔ DC ساؤتھ جاوید نبی کھوسو کا کہنا ہے فہرست کے مطابق چند افراد مسنگ ہیں۔ امید ہے آج سرچ آپریشن مکمل کر لیں گے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں غزہ امن بورڈ پر بحث۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا غزہ امن بورڈ میں شامل ہو کر برادر اسلامی ملکوں کے ساتھ کردار ادا کریں گے۔ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے جو دین اور شریعت کے خلاف ہو۔ ملک کی دفاع اور سلامتی کے لیے کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا امت مسلمہ ٹرمپ کے دباؤ میں اسرائیل کو سہولت فراہم کر رہی ہے۔ نام تو امن کا استعمال ہو رہا ہے مگر دھمکیوں سے عزائم واضح ہیں۔ حماس کو غیر مسلح کرنا، فلسطینیوں کی قوت مزاحمت ختم کرنا ہے۔ اسلامی دنیا کا کردار صرف امن کے نام پر آگے بڑھ رہا ہے۔ اسرائیل کی توسیع کا پہلا نشانہ عرب ملک بنیں گے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں PTI ارکان میں جھگڑا۔ اقبال آفریدی اور خرم شہزاد لڑ پڑے، ایک دوسرے کو دھمکیاں دیں۔ بیرسٹر گوہر صلح کرانے آئے تو اقبال آفریدی نے بیرسٹر گوہر کو بھی کھری کھری سنا دی۔ اقبال آفریدی نے کہا سب آپ کی غلطی ہے،
ہمیں بدنام کرنے کے لیے غنڈے پال رکھے ہیں۔ پنجاب میں خوشیوں کی واپسی چاہتی ہے۔ دنگا فساد انتشاری ٹولے نے جو ماحول بنایا تھا وہ ختم کر دیا۔ ماضی میں لوگوں کو تفریح سے محروم کر دیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبے میں 6، 7 اور 8 فروری کو بسنت منانے کا اعلان۔ کہا پنجاب کی ثقافت کو بھرپور طریقے سے اجاگر کریں گے۔ بہار کی آمد کی خوشی میں بسنت کا تہوار صدیوں سے منایا جا رہا ہے۔ بسنت کے دوران چرخی ڈور کی اجازت نہیں ہوگی۔ ڈور اور پتنگ کے سائز کی خلاف ورزی پر سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ بسنت کو محفوظ بنانے کے لیے تمام ادارے کام کر رہے ہیں۔ امید ہے لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشیاں منائیں گے۔ ٹرام سروس کے لیے مختص جگہ پر گل پلازا بنایا گیا۔ 1883 میں جگہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو 99 سالہ لیز پر دی گئی۔ لیز ختم ہونے سے 1 ماہ قبل زمین جنیکا نامی گروپ نے خریدی اور عمارت بنانا شروع کی۔ 1991 میں فاروق ستار نے میئرشپ کے دوران گل پلازا کی زمین لیز کر دی۔ نعمت اللہ خان نے اضافی فلور کو ریگولائز کیا۔ سانحہ گل پلازا کی رپورٹ سندھ حکومت کو پیش کر دی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے گل پلازا کی زمین KMC کی ملکیت تھی۔ لیز پر فاروق ستار کے دستخط موجود ہیں۔ یہ زمین 3 روپے فی گز کرائے پر لیز پر دی گئی تھی۔ حکومت نے 24 گھنٹے میں ادائیگیوں کی یقین دہانی کرائی۔ حکومتی امدادی کاموں سے مطمئن ہیں۔ متاثرہ دکانداروں کو فارم دے دیے ہیں۔ جلد امداد تقسیم ہوگی۔ آگ سے 10 سے 15 ارب کا سامان تباہ ہوا۔ پراپرٹی کا نقصان الگ ہے۔ سندھ حکومت نے چیمبر آف کامرس کو ضامن بنایا۔ وفاق سے اپیل ہے شہداء کے اہل خانہ کے لیے امداد کا اعلان کریں۔ صدر گل پلازا ایسوسی ایشن تنویر پاستہ کہتے ہیں صدر ورلڈ میمن آرگنائزیشن نے 5 سے 6 ارب قرض دینے کا اعلان کیا۔ میں نے سلمان اقبال سے کہا کہ آپ نے کہہ دیا، سمجھیں ہم نے لے لیا۔ حکومتی امداد کے بعد قرض کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سلمان اقبال کو کہا جب ضرورت پڑے گی تو آپ کو ضرور یاد کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سانحہ گل پلازا پر نااہلی تسلیم کر کے استعفیٰ دیں۔ متاثرین کو رمضان سے پہلے متبادل روزگار فراہم کیا جائے۔ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے تبدیلی نہیں آئے گی۔ آج تک وفاق نے کراچی کے لیے کیا اقدام کیا؟ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں سندھ میں کرپشن اور لوٹ مار کا سسٹم ہے، کام کا کوئی نظام نہیں۔ کراچی کا ڈومیسائل رکھنے والے کو سرکاری نوکری نہیں ملتی۔ یہ لسانیت یا تعصب کی بات نہیں، حقیقت ہے۔ کراچی میں صرف مہاجر نہیں، سندھی، بلوچ، پختون، پنجابی سب آباد ہیں۔ کراچی والوں کو اپنے حق کے لیے نکلنا ہوگا۔ 1 فروری کو شارع فیصل پر تاریخی جینے دو مارچ ہوگا۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے کہا سانحہ گل پلازا کی ذمہ داری نعمت اللہ خان پر بھی عائد ہوتی ہے۔ حساب کتاب کا مطالبہ انہی سے بنتا ہے۔ جماعت اسلامی نے ہمیشہ احتجاج سے کراچی والوں کو مشکل میں ڈالا۔ کراچی پر سب مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ 18ویں ترمیم اور کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی باتیں بیان بازی ہے۔ صرف اتنا کہوں گا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں 2013 سے وفاق میں بیٹھے وزراء وہاں کوئی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان کی باتوں کو سنجیدہ ہی نہیں لیتے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کراچی کی سڑکوں کی بحالی سے متعلق اجلاس۔ کراچی کے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے مجموعی طور پر 21 ارب 53 کروڑ روپے کی منظوری۔ مراد علی شاہ نے کہا سڑکوں کی بحالی سے شہری آمد و رفت میں بہتری اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ میئر مرتضی وہاب نے کراچی کی 409 خستہ حال سڑکوں کی مرمت کی نشاندہی کی۔ ترجمان وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے 24 ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز کے لیے مالی امداد کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گھروں کی توسیع کے بلا سود قرضوں کی منظوری دے دی۔ جوائنٹ فیملیز کو گھر کی توسیع کے لیے اپنی چھت اپنا گھر کے تحت بلا سود اور آسان اقساط پر قرض ملے گا۔ جون تک 1,60,000 گھر بنانے کا ہدف۔ صوبے میں جن کے پاس زمین نہیں ہے انہیں زمین اور گھر بنانے کے لیے بلا سود اور آسان قرض بھی ملے گا۔
مریم نواز نے اپنی زمین اپنا گھر کے 1534 پلاٹس کی الاٹمنٹ کی منظوری دے دی۔ متنازع ٹویٹ کیس میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا سرینا ہوٹل کے قریب سے گرفتار۔ دونوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے ڈسٹرکٹ کورٹ جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے دونوں کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد سیشن کورٹ نے ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کو آج ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا کو دی گئی بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت واپس لے لی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پیغام میں لکھا، براہ کرم اس خط کو باضابطہ اطلاع سمجھیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے طاقتور ممالک کی جانب سے اقتصادی انضمام کو بطور ہتھیار اور ٹیرف کو اپنے فائدے کے استعمال کی کھل کر مذمت کی تھی۔ آئرلینڈ نے بورڈ آف پیس کے منشور پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا۔ آئرلینڈ کے نائب وزیر اعظم سائمن ہیرس کا کہنا ہے، دستخطی تقریب میں جو دیکھا وہ بورڈ کے ابتدائی منشور سے مختلف تھا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے روسی صدر پیوٹن کی بورڈ آف پیس میں موجودگی کو تشویشناک قرار دیا۔ کہا، پیوٹن کو امن سے متعلق کسی عالمی فورم یا بورڈ میں شامل کرنا کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ ترکیہ نے غزہ میں فوج تعینات کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا، امن منصوبے کے تحت غزہ میں فوجیوں کی تعیناتی کے لیے تیار ہے۔ صدر ٹرمپ کا اپریل میں چین جانے کا اعلان، کہتے ہیں شی جن پنگ سے اچھے تعلقات ہیں۔ چینی صدر کی اہلیہ بہت شاندار خاتون ہیں۔ شی جن پنگ رواں سال کے آخر میں امریکہ کا دورہ کریں گے۔ چین ہم سے سویابین خرید رہا ہے، جس سے کسان خوش ہیں اور میں بھی خوش ہوں۔ صدر ٹرمپ نے کہا، ایران کی جانب بڑی فورس بھیجی جا رہی ہے، امریکی فوجی اثاثے مشرق وسطی منتقل ہو رہے ہیں۔ ایران نے میرے انتباہ پر پھانسیاں روک دی۔ تہران بات چیت کرنا چاہتا ہے، ہم بھی تیار ہیں۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل محمد پاکپور کا کہنا ہے، دشمن غلط فہمی میں نہ رہے، ایرانی فوج الرٹ ہے، انگلیاں ٹریگر پر ہیں، بس سپریم کمانڈر کے حکم کا انتظار ہے۔ سونا 9,100 روپے مہنگا، پاکستان میں 1 تولہ 5,74,662 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $91 مہنگا، $4,923 کا ہو گیا۔